آج میں آپ کو چند ایسی عقل کو دنگ کر دینے والے درود شریف کے راز بتاؤں گا کہ ہم کیوں درود نہ پڑھیں، کیونکہ یہ ہماری دنیا و آخرت سنوارنے کی طاقت رکھتا ہے۔ کیسے؟ تو یہ آج میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا۔ یہ بہت اہم ویڈیو ہے، اس لیے آخر تک اسے لازمی دیکھیں۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں جو نہ صرف ہماری دنیا سنوار سکتا ہے بلکہ آخرت میں بھی کامیابی و کامرانی کا سبب بن سکتا ہے، اور یہ ہے درود شریف۔ یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر اس شخص کے احسان کا بدلہ دینے کا حکم فرمایا ہے جس نے ہم پر احسان کیا ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی محسن اعظم نہیں۔ ہم چونکہ حضور کے احسانات کے بدلے سے عاجز تھے، اس لیے اللہ جل شانہ نے ہمارا عجز دیکھ کر ہمیں اس کی مکافات کا طریقہ بتایا کہ درود پڑھا جائے، اور چونکہ ہم اس سے بھی عاجز تھے اس لیے ہم نے اللہ جل شانہ سے درخواست کی کہ تو اپنی شان کے موافق مکافات فرما۔ اب اگر دیکھا جائے تو اس میں بھی ہمارا ہی نفع اور احسان در احسان ہے، کیونکہ اسے محبت اور زیادہ بڑھتی ہے۔ یہ ایمان کا جز ہے، جہنم سے خلاصی اور جنت کی بشارت نصیب ہوتی ہے، اور ہر طرح کی کامیابی کا یہ ضامن ہے۔ اب آپ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ ہم دن رات اپنی ضروریات کے لیے کتنی دعائیں مانگتے ہیں، رزق میں برکت و اضافے کی دعا، صحت کی دعا، مشکلات کے حل کی دعا وغیرہ وغیرہ، لیکن ہماری دعائیں ظاہری طور پر قبول ہوتی نظر نہیں آتی۔ سوچا ہے کیوں؟ کیونکہ آسمان تک پہنچنے سے پہلے ہی روک دی جاتی ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص دعا کرے اور مجھ پر درود نہ بھیجے وہ دعا آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتی ہے، ذرا بھی اوپر نہیں اٹھتی۔ تو اب خود بتائیے ہم درود کیوں نہ پڑھیں؟ کیونکہ یہ ہماری دعاؤں کو پر لگا دیتا ہے قبولیت کے۔ درود شریف پڑھنے سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، اعمال پاکیزہ ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، احد پہاڑ کے برابر اجر لکھا جاتا ہے۔ جو اپنی دعاؤں اور اوراد کے بدلے ہر وقت درود پڑھے اس کی دنیا اور آخرت میں تمام امور کی کفایت کی جاتی ہے، کیونکہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دفعہ درود بھیجے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا، 10 گناہ معاف اور 10 درجے بھی بلند فرمائے گا۔ تو پیارے بھائیوں اور بہنوں، جب آپ ایک مرتبہ درود پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ملائکہ آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ کب تک؟ جب تک آپ اس عمل نیک میں لگے رہتے ہیں، اور آپ کے 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اب خود سوچئے یار، ایک درود اور 10 رحمتیں، سبحان اللہ، کتنا زبردست سودا ہے۔ تو پھر ہم کیوں نہ درود پڑھیں؟ کیوں نہ زبان کو ہمیشہ درود شریف کی خوشبو سے معطر رکھا جائے؟ اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بھی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ نے ہم پر کتنی زیادہ مہربانیاں کی ہے، آپ کے ہم پر کتنے زیادہ احسانات ہیں۔ دن رات امت کے لیے دعائیں کرتے رہے، طائف میں پتھر کھا گئے، غار حرا میں اکیلے کھڑے رہے، میدان بدر و احد میں زخمی ہوئے، شدید زخمی ہوئے۔ یہ سب کس لیے؟ صرف امت کی ہدایت کے لیے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم بدلے میں کیا کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ اپنی زبان کو ہر وقت درود شریف سے تر رکھیں؟ یاد رکھیے، درود شریف پڑھنے سے گناہ مٹ جاتے ہیں، غلام آزاد کرنے سے زیادہ اجر ملتا ہے، حشر کے میدان کی ہولناکیوں سے نجات کا سبب بنتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اللہ کے غصے سے امن اور عرش کا سایہ نصیب ہوتا ہے، اعمال کا وزن ترازو میں بڑھ جاتا ہے، حوض کوثر کے پانی سے سخت پیاس والے دن سے رابی حاصل ہوتی ہے، جہنم سے آزادی نصیب ہوگی، پورے صراط سے آسانی سے پار ہوگا، موت سے پہلے جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھنا نصیب ہوگا، پریشانی سے نجات ملے گی۔ یوں سمجھیے کہ حضرت ابی بن کعب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اپنی دعا کا کتنا حصہ آپ پر درود کے لیے مخصوص کروں؟ آپ نے فرمایا، جتنا چاہو۔ انہوں نے کہا، آدھا کر دوں؟ آپ نے فرمایا، ٹھیک ہے، لیکن اگر زیادہ کرو تو بہتر ہے۔ انہوں نے کہا، 2/3 کر دوں؟ آپ نے فرمایا، ٹھیک ہے، لیکن اگر سب کچھ درود بنا دو، یعنی اپنی دعا کا سارا وقت درود بھیجنے کے لیے خاص کر دو، تو اس صورت میں تو یہ تمہارے سارے غم اور فکروں کو دور کر دے گا، یعنی اس کی برکت سے تمہارے سارے غم دور ہو جائیں گے اور تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور یہی درود تمہاری ساری فکروں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ سوچنے والی بات ہے کہ اگر درود ہمارے غم مٹا دے اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنے، پھر ہم کیوں نہ درود پڑھیں؟ کیونکہ درود شریف پڑھنے سے تنگدستی بھی دور ہوتی ہے، مال میں اضافہ بھی ہوتا ہے، اور بے حساب حاجتیں بھی پوری ہوتی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، درود شریف نہ صرف ایک بہت ہی پیارا ذکر ہے بلکہ یہ اللہ اور اس کے فرشتوں کا عمل بھی ہے۔ قرآن مجید کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 کا مفہوم ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والوں تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔
بس درود شریف عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین عمل ہے، مجالس کی زینت ہے، فقر کو دور کرتا ہے، تنگی کو رفع کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نصیب ہوتی ہے۔ درود شریف نور ہے جس سے دشمنوں کے خلاف مدد حاصل ہوتی ہے، دل کا زنگ اور نفاق دور ہوتا ہے، لوگوں کے دلوں میں محبت کو پیدا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت شریفہ نصیب ہوتی ہے، غیبت سے روکتا ہے۔ غرض دین و دنیا کے اعتبار سے اتنا بڑا نفع بخش عمل ہے کہ کوئی عمل اس سے بڑھ کر نہیں۔ تو آئیے آج سے بکثرت درود و سلام پڑھنے کی عادت پیدا کریں اور اسے ہر وقت پڑھتے رہا کریں۔ تو آج آپ نے جان لیا کہ ہم درود شریف کیوں نہ پڑھیں، کیونکہ یہ کوئی معمولی شے نہیں، جبکہ یہ ہمارے قلوب کو اطمینان بخشتا ہے، مشکلات کو آسان کرتا ہے، گناہوں کے دفتر مٹا دیتا ہے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل میں بڑھا دیتا ہے۔ اس لیے کثرت سے، محبت سے، خلوص و ادب سے درود و سلام کے نذرانے بھیجتے رہیں، کیونکہ ایک ایک درود آپ کی اپنی زندگی کو بارونق بنا دے گا۔ اگر آپ کو بھی میری طرح درود سے محبت ہے تو کامنٹ میں اللہ لکھ کر ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں۔ درود پڑھنے کے ساتھ ساتھ لکھنے کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے، لہٰذا یہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے کامنٹ میں درود لازمی لکھیں اور ویڈیو کو شیئر بھی کریں۔